بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آئیے آج میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کس طرح یزید ملعون، جس نے ہمارے پیارے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر قلم کیا تھا اور ان کے خاندان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے تھے اور تمام دنیا پر حکومت کرنے کا خواہش مند تھا، اور کوفہ اور شام میں اس کی حکومت تھی اور وہ لوگوں کو اپنی بیعت کرنے پر مجبور کرتا تھا، اس کا کیا ہی عبرت ناک انجام ہوا، جس نے ہمارے پیارے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آل رسول کے خاندان، نبوت کے خاندان اور سیدہ فاطمہ الزہرا کے لال کا خون کیا، اور چھوٹے چھوٹے اور پیاسے بچوں کا خون کیا کہ کس طرح اس کی عبرتناک موت ہوئی اور اس کا کیا ہی برا انجام ہوا۔ دوستو، جب یزید جو ہے وہ بیبیوں کو امام حسین کے شہید کرنے کے بعد کوفہ اور شام کے بازاروں میں گھما رہا تھا، تو بیبیوں کے خطبے سے لوگوں کے ضمیر جاگ اٹھے۔ وہ کہتی ہیں کہ کیا تم لوگوں کے ضمیر سو گئے ہیں؟ کیا تم لوگ نہیں دیکھ رہے کہ یہ لوگ آل رسول کے ساتھ کس قدر سلوک روا کر رہے ہیں، کہ یہ سلوک ان کو زیب دیتا ہے؟ سید زادیوں کے ساتھ کس قدر برا سلوک کیا جا رہا ہے کہ ان کے مرد، ان کے سرپرست ان کے سروں پر موجود نہیں ہیں، ان کے سروں کو قلم کر دیا گیا ہے، اور سید زادیوں کو کس طرح جو ہے وہ کوفہ اور شام کے بازاروں میں ننگے سروں میں گھمایا جا رہا ہے۔ کیا تم لوگ یہ دیکھنا گوارا کرتے ہو؟ اور یزید کس طرح لوگوں کو اپنی بیعت کرنے پر مجبور کر رہا ہے اور کہتا ہے کہ میری بیعت کرو۔ جو اس کی بیعت نہیں کرتا تھا اس کا سر قلم کر دیا جاتا تھا۔ لہٰذا یزید نے مدینہ منورہ میں بھی اپنی فوج بھیجی اور وہاں پر بھی لوگوں کو اپنی بیعت کرنے پر مجبور کیا، اور جن لوگوں نے اس کی بیعت کرنے سے انکار کیا اس کا سر قلم کر دیا جاتا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے مدینہ منورہ کے ساتھ مکہ میں بھی بغاوت پیدا ہو گئی۔ لوگ جو ہے وہ یزید کے خلاف کھڑے ہونا شروع ہو گئے اور لوگوں نے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا۔ اسی دوران یزید جو ہے وہ ایک شدید قسم کی بیماری میں مبتلا ہو گیا، لوگوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہا تھا۔ اس نے مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ کی بھی بے حرمتی کی اور لوگوں پر ظلم و ستم روا کرتا تھا کہ اچانک اس کو ایک ایسی بیماری نے آ گھیرا جو کہ بہت ہی عجیب و غریب قسم کی بیماری تھی کہ اس کے پیٹ میں کیڑے پڑ گئے تھے، اور وہ پیٹ اس کا اس قدر جلتا تھا کہ جیسے ہی یہ پانی مانگتا تھا اور پانی یہ پیتا تھا، اور اس کو جو ہے وہ اس کے پیٹ میں آگ لگ جاتی تھی، اور اگر پانی نہیں پیتا تھا تو پیاس کی شدت سے تڑپتا تھا۔ تمام حکیم اس بات میں حیران اور پریشان تھے، اور لوگ اس کو دیکھ کے کہتے تھے کہ یقیناً اس کا یہ حال جو ہے وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے خاندان اور ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں، آل رسول اور نبوت کے خاندان جو ہے اور فرزند مصطفیٰ کو قتل کرنے کی وجہ سے یہ سب کچھ اس کے ساتھ ہو رہا ہے، اس کا کیا ہی برا انجام ہوگا، اور اس کی بیماری سے بے حد پریشان تھے اور اس کا کوئی حل بھی نہیں تھا۔ لہٰذا وہ لوگ اس کو شراب دینے کی کوشش کرتے کہ شراب کے نشے میں دھت ہو کر یہ سویا رہے اور اس کو اپنی بیماری کی ہونے والی تکلیف کا احساس نہ ہو جو کہ اس سے بیماری سے اس کو پہنچ رہی تھی۔ لہٰذا وہ اس قدر چڑچڑا ہو گیا کہ اس نے اپنے بیٹے معاویہ کو بلایا اور کہا کہ اے میرے بیٹے، میرے بعد اس تخت کا وارث تو ہوگا اور اس تخت کو تو ہی سنبھالے گا، جس پر اس کے بیٹے معاویہ نے اس بات سے انکار کر دیا اور بولا اور جواب دیا کہ میں اس تخت پر ہرگز نہیں بیٹھوں گا۔ یہ تخت نبوت کے خاندان اور یہ تخت آل رسول کے خاندان کے خون سے رنگا ہوا ہے اور اس پر ان کے قاتلان بیٹھتے تھے، لہٰذا میں اس تخت پر کبھی بھی نہیں بیٹھوں گا۔ یہ وہ تخت ہے جس پر حسین کا خون لگا ہوا ہے، جس پر ہمارے پیارے مصطفیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے جو کہ اتنے ان کے لاڈلے تھے، ان کے ہونٹوں کا بوسہ لیتے تھے، جو کہ جنت کے نوجوانوں کے سردار تھے، یہ تخت ان کے خون سے رنگا ہوا ہے، لہٰذا میں اس تخت پر کبھی بھی نہیں بیٹھوں گا۔ تو یزید جو ہے وہ اپنی فوج کو بلاتا ہے اور اپنی فوج سے پوچھتا ہے کہ یہ میرا بندر کدھر ہے جو ہر وقت میرے ساتھ رہتا تھا؟ تو اس سپاہیوں نے بتایا کہ وہ جنگل کی طرف گیا ہے، لہٰذا وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہوتا ہے اور جنگل کی طرف چل دیا جاتا ہے۔ جیسے ہی وہ جنگل میں جاتا ہے اور گھوڑے پر سوار ہوتا ہے
تو گھوڑے نے امام حسین فرزند رسول سیدہ فاطمہ الزہرا کے لال کو قتل کرنے والے کو اپنے اوپر سوار نہ ہونے دیا اور اس کو اپنے اوپر سے زمین پر گرا دیا کہ اس کا ہاتھ جو ہے وہ گھوڑے کی لگام میں پھنس گیا اور گھوڑا دوڑتا جاتا ہے اور یزید جو ہے وہ ایسے ہی گھوڑے کے ساتھ جو ہے وہ لگا رہتا ہے کہ اچانک اس کا سر ایک پتھر کے ساتھ جا کر لگ جاتا ہے۔ جیسے ہی اس کا سر پتھر کے ساتھ جا کر لگتا ہے تو گھوڑا پھر بھی نہیں رکتا اور ایسے ہی یزید کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ دوستو یہ تھی یزید کی عبرت ناک موت کہ کس طرح اس نے ہمارے پیارے رسول امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے بچوں کو پیاس کی شدت سے تڑپایا اور آج وہ خود پیاس کی شدت سے تڑپ رہا تھا کہ وہ پانی پینا چاہتا تھا اور اس کو پانی نصیب نہیں ہوتا تھا۔ ہمارے پیارے رسول ہمارے پیارے مصطفیٰ کے بہت ہی پیارے نواسے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے خاندان اور نبوت کے خاندان کا قتل کرنے والے کا کیا ہی برا انجام ہوگا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہوگا۔ دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جس میں یزید کا عبرت ناک انجام ہوا اور اس کی قبر جو ہے وہ دمشق میں واقع ہے اور وہیں پہ اس کو دفنایا گیا اور اس کی قبر تک کی پہچان جو ہے وہ نہیں کی جاتی۔ لوگ آج بھی جو ہے وہ اس پر لعنتیں کرتے ہیں دنیا میں اور رہتی دنیا تک اور قیامت تک جو ہے وہ اس کا برا انجام ہوگا اور جہنم میں جہنم کی آگ میں جلتا رہے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ دوستو امید کرتی ہوں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کرنا مت بھولیے گا۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔